الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں پھر کلاس کے لیے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم وسوسوں کی دعاؤں کے ساتھ شروع کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں گی، پھر اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے ہم، پھر اس کے بعد آج کی دعا کی وضاحت ہوگی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب ہے شفا کی دعائیں، اور اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے، یعنی وہ علاج جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے. اور بیماریوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی بلکہ روحانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، قلبی بیماریاں، وہ بیماریاں جو حسد اور بغض کی شکل میں اور پھر وسوسوں کی شکل میں ہمیں چمٹ جاتی ہیں اور ہماری زندگی حرام کر دیتی ہیں. تو ایسی تمام بیماریوں سے نجات کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے بہترین رہنمائی ملتی ہے. تو ہم اس کتاب کا کافی حصہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم وسوسے آنے پر پڑھیں. پیج نمبر کیا آپ کے پاس؟ 31 جی. انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. سب سے پہلے میں وسوسوں کے بارے میں تھوڑی سا تعارف کروا دیتی ہوں. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، جسے عام طور پر ہم نیگیٹو تھنکنگ بھی کہتے ہیں. یہ وسوسہ کبھی عقیدے سے متعلق ہوتا ہے، جس میں انسان کو خیال آنے لگتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال آج کے بچوں کے ذہن میں بہت آتا ہے. ریسنٹلی بھی ایک مدر نے مجھے میسج کیا کہ میری 6-7 سال کی بچی ہے اور وہ مجھ سے اس طرح کے سوال کرتی ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. تو یہ شیطان اس طرح کے خیالات بچپن سے ہی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں انسان کے دل میں ایسی باتیں آنے لگتی ہیں. کبھی عبادات سے متعلق وسوسے آتے ہیں، جیسے طہارت میں شک پڑ جاتا ہے، صلاۃ نماز کے بارے میں نماز کے دوران وسوسوں کی یلغار شروع ہو جاتی ہے. کبھی انسان ایسی بیماریوں کے بارے میں خوف اور فکر مندی کا شکار رہتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور وہ سب اس کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے جس میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اور انسان کا ایمان جتنا پھر کمزور ہوتا ہے اور جتنا
روحانی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے تو اسی قدر پھر شیطان کا تسلط زیادہ ہونے لگتا ہے، اور انسان کے اندر ایک تنگی، بے چینی، بے قراری، حسرت، ندامت، خوف، دہشت، حتیٰ کہ انسان کو خودکشی تک آمادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی مار ڈالے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بالکل فطری اور نیچرل سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو وہ انسان کو اس حد تک اپنے تسلط میں لے آتا ہے کہ حتیٰ کہ انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ وہ اپنے آپ ہی کو مار ڈالے۔ تو بہرحال خیالات تو انسان کا ایک حصہ ہیں، ان سے تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ ایک اسٹڈی کے مطابق دن میں تقریباً 70,000 خیالات انسان کو آتے ہیں، 70,000، اور کبھی انسان اچھا سوچ رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا، یعنی ہم خیالات سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اگر اچھے نہیں ہوں گے تو لا محالہ پھر برے ہی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان کی کوئی راہ ہو کہ نہ اچھے ہوں نہ برے ہوں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں، کہ ضروری طور پر یہ نہیں کہ جس انسان کا ایمان کمزور ہو، یعنی یہ ایک ریزن ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان اپنے اوپر قابو رکھنا اس کا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ان کو، لیکن بعض اوقات ایمان کے پختگی کے باوجود وسوسے آتے ہیں، کیونکہ شیطان تو چین سے بیٹھتا نہیں، وہ تو 24/7 جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پھر شیطان بعض اوقات ایسے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے جہاں اس کے یعنی انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے اور آخرت پر، تو ایسی صورت میں انسان کو وسوسوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی یعنی وسوسے انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پروگرام نہیں ہوتا ان کے بارے میں سوچنے کا، لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں اور پھر آپ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، پھر آپ ان کی گہرائی میں جانے لگتے ہیں، تو اس پہ پکڑ ہے، گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، آئے تو جھٹک دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا اسے زبان سے ادا نہ کریں۔ تو دو کام بڑے اہم ہیں وسوسوں کے سلسلے میں۔ نمبر ایک یہ کہ جو دل میں برا خیال آ رہا ہے وہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ میرے دل میں یہ بری سوچیں آ رہی، اس سے پھر وہ اور پکے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا معصوم انسان بیچارہ جو ایسی کوئی بات سوچ نہیں رہا ہوتا وہ بھی سوچنا شروع کر دے، اس کو بھی جا لگتے ہیں وہ، تو اس لیے بولنا نہیں چاہیے ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر عمل تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ہم ذرا ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو آج کی دعا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ جی حسنہ، ایک دفعہ ساری دعائیں پورے چیپٹر کی پڑھ دیں، اسی چیپٹر کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله. آمنت بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ خیر. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ دعا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی. کون ہے اللہ؟ السمیع العلیم، جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، جو ہر لمحہ انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے، انسان کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ کس وقت کہاں سے اس کو نقصان پہنچاؤں. دن ہو یا رات ہو، جاگتے ہوں یا سوتے ہوں انسان، غفلت میں ہوں یا ہوش میں، وہ ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے آمادہ رہتا ہے. اور اس کا بہکانا وسوسوں کے ذریعے ہوتا ہے، خیالات کے ذریعے ہوتا ہے. دن تو دن رات کو بھی نہیں چھوڑتا کہ انسان کو نیند میں بھی خوفناک خواب دکھاتا ہے، اور اس میں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. یعنی جاگنے اور سونے کی حالت میں دونوں طرح. اور اسی طرح صحت مند ہو انسان یا بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو، اس سب کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا انتہائی سخت دشمن ہے. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو. یعنی وہ دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، اس کے بارے میں غافل نہ ہو، بے فکر نہ ہو. یعنی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے دشمن سے سلوک کیا جاتا ہے. اگر انسان کو پتا ہو کہ کوئی انسان اس کا دشمن ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر سب سے پہلے اس کے بارے میں محتاط رہتا ہے کہ وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، وہ میرے بارے میں اس کو کوئی راز تو نہیں پتا چل رہے. اور کیا کرتا ہے؟ جی، انسان اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے. تو اس کو دشمن سمجھو، یعنی اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر وہ دشمن جو چھپ کے وار کرتا ہو اور گھات میں لگا ہو. گھات میں لگے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے، انہو یراک ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے وہاں سے وہ دیکھتا ہے. تو اس لیے اس کے شر سے بچنا آسان بھی نہیں اور انسانی بس میں بھی نہیں جب تک انسان اللہ کی مدد نہ لے. یعنی اور کوئی طریقہ نہیں اس دشمن سے بچنے کا. ایک دشمن ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ آپ اس کو کہیں سے پکڑ سکتے ہیں. یہ نہ آپ کے ہاتھ آتا ہے، نہ اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور کر سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے. یعنی واحد حل، واحد ہتھیار استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سننے والا ہے. یعنی جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے گا.
اور پھر وہ جانتا بھی ہے کہ یہ دشمن انسان کو کہاں سے تنگ کر رہا ہے اور اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے. اور اس کا نام صرف شیطان بھی نہیں رکھتے ہم، الشیطان الرجیم کہتے ہیں. اور شیطان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مادہ شطن سے ہے، شین طا نون، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا. اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے بھی دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان بھی اللہ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے انسان کو نیکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی ضرورت ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. اور رجیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور رجیم فاعل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رجم کرنے والا. تو اس کے جو وسوسے ہیں ان کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی. جیسے دشمن کوئی بلٹ مارتا ہے یا کوئی پتھر مارتا ہے تو شیطان بھی اپنے وسوسے پھینکتا ہے انسانوں کے اوپر. تو اور دوسرا یعنی ایک تو راجم کے معنوں میں، اور ایک مرجوم. مرجوم یعنی جس پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، یعنی اس پر لعنت وغیرہ کی جاتی ہے اور اسی طرح ایک طرح سے بد دعا دی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہی رہے. تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ہمز کا لفظ جو ہے پچھلی دعا میں بھی کافی تفصیل سے سمجھایا گیا ہے. یہاں ہمز کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ یا کسی بھی چیز سے کسی کو کچوکا مارنا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایسے کر کے کسی کو سٹنگ کرتے ہیں نا، جیسے کچوکا مارتے، کچوکا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے کر کے کوئی چیز ہٹ کرنا کسی چیز کے ساتھ. تو یہ اس کے ہمز جو ہیں اس کے وسوسے اور اس کی اکساہٹیں ہیں جس کے ساتھ یہ انسان کو غصے پہ ابھارتا ہے، ایک دم ٹریگر کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو جنون تک پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمز شیطان کا ایک خاص قسم کا کچوکا ہے جو چبھونے اور چھونے سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی جیسے کوئی چیز چبھو دی گئی ہو. اب آپ دیکھیں چبھونے کی کیا بات ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز چبھوئی جاتی ہے تو وہ اس انسان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. مثلا آپ یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم کسی نے آپ کو کچھ چبھو دیا تو آپ نے کیا کیا، ایک دم آپ اچھل کھڑے ہو، ایک دم آپ تڑپ گئے، یعنی آپ ریئیکٹ کرنے سے بچ سکے ہی نہیں. یعنی کچوکا وہ چیز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان ریئیکٹ کرتا ہے. تو شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے اس سے بھی انسان کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے، یعنی انسان کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کرتا ہے، کبھی غصے کے ساتھ، کبھی رونے کے ساتھ، کبھی خواہ مخواہ ہنسنے کے ساتھ. تو اسی لیے سورۃ المؤمنون میں بھی دعا کی گئی، وقل، دعا سکھائی گئی بلکہ، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہمزات شیطانوں کے برے خیالات اور وسوسے جو انسانوں کو گناہوں پر اکساتے ہیں، ایکسائٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کچھ غلط کرے. یہ والی آیت دوبارہ پڑھ دو، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اسی میں لکھی ہوئی دعاؤں میں. اور یہ ایسے خیالات ڈھونڈ لو، میں جب تک میں، اگر کتاب ہو تو زیادہ بہتر ہے. رہ گئی جی، اپنی نہ دے پھر آپ لکھیں گی کہاں؟ اچھا جی، ذرا تلاوت سے پڑھنے سے ری انفورسمنٹ ہو جاتی. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. جی شکریہ. تو شیطان کے خیالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دین سے، نماز سے، نیک کاموں سے بیزار ہوتا ہے. یعنی
انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، سلا دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے اچھا ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، ابھی پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لینا، ابھی تو بہت جلدی ہے. یعنی اگر ایسے خیالات انسان کو آتے ہیں یا انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے میں سستی ہے، تلاوت نہیں کرنا چاہتا، قرآن پڑھنے سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے بالکل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بار بار ماں باپ پلٹاتے ہیں لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو یہ بھی شیطانی حملے ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ ان شیطان کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے دور رکھے، دور بھگا دے. یعنی ہر وہ خیال جو آپ کو نیکی کرنے سے روکے، نیکی میں سستی ڈالے، سمجھیں کہ وہ شیطان کا تسلط ہے. اور ایسے وسوسوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے پھر؟ کہ انسان اللہ کی مدد لے. اور یہ جو حمز کا لفظ ہے اس کا معنی جنون بھی ہے، اور اس میں بعض اوقات یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، نہ سنا ہی ہوگا ایپیلیپسی جس ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کا بعض چھونا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کے چھونے سے خبتی ہو جاتا ہے، یعنی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، سورۃ البقرہ میں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو، یعنی وہ اپنے سینسز میں نہیں پوری طرح. تو دنیا میں بھی بعض اوقات انسانوں پر ایسا جنون آتا ہے کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یا شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یا ہمزات ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ من حمزی ہی، یعنی اس کے کچوکے، اس کے خیالات، اور نفخ ہی، نیکسٹ جو لفظ ہے نا نفخ، نفخ کا مطلب ہوتا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. کیا مطلب ہے؟ پھونک مارنا. شابش. تو نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، منہ سے ہوا نکالنا. اگر یہ تھوک کے ساتھ ہو تو نفخ کہلاتا ہے، سا کے ساتھ، تو ایسے کر کے تھوڑی سی پھوار سی آتی ہے منہ سے، تو یہ نفخ ہوتا ہے. تو نخ پھونک مارنا ہوتا ہے، اور اس کا معنی تکبر بھی کیا گیا ہے، تکبر کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کو نفخ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکبر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب خاص طور پر جب اس کی کوئی تعریف کرے. تو شیطان کے یہ وہ ایک تو ہے نا کہ انسان کو عبادت سے روکتا ہے، جو اوپر میں نے ساری باتیں کی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ایسی پھونکے مارتا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. پنجابی میں لفظ ایک پھنڈ جانا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، پھول جانا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو غبارہ کس سے پھولتا ہے؟ پھونک مارنے سے پھولتا ہے. ہاں، پفڈ اپ ود پرائڈ. جی. تو اس میں یہ ہے کہ شیطان بندے کے دل میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ تم تو بڑی چیز ہو، اور وہ انسان پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں برتتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. اور اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، لوگ اسے دور بھاگنے لگتے ہیں. اب بد اخلاق شخص سے کون ملنا پسند کرے گا؟ کون اس کے پاس جانا پسند کرے گا؟ تو جو شخص بھی چاہے اپنی نیکی پر پھول رہا ہو، یا اپنے حسن پر، یا اپنی کسی بھی چیز پر، تو یہ دراصل وہ شیطانی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، کہ جس میں انسان خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھے، حقیر سمجھے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان
انسان کے اوپر اس طرح کی کیفیت آتی ہے کہ وہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور کسی کی کوئی رہنمائی، کوئی ڈائریکشن، وہ اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو میں نہ مانوں، میں کسی، یعنی اپنے آپ کو اتنے قابل سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور ایسے ایسے بولتے ہیں میں تو اس کو جوتے کی نوک میں نہ رکھوں، اور وہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں۔ تو اس قسم کے جو برے خیالات ہیں یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ جن پہ شیطان کا تسلط ہوا ہوا ان سے کیا ٹکر لینی، ان کو تو معاف ہی کر دیں۔ تو بہرحال، اور تیسری چیز وَنَفْثِهِ، نفثی، یعنی شیطان بعض اوقات اس کی پونکیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جیسے وہ ہلکی سی تھوک بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب شیطان کے وسوسوں کا توڑ کیا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی ٹرکس اختیار کرتا ہے، ہمس کرتا ہے یا نفخ کرتا ہے یا نفث کرتا ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ہم نے تو کبھی شیطان کو دیکھا نہیں، نہ ہمیں پتہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، ہم سے تو چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا کہ یہ دعا امت کو سکھا دیں تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ لیکن امت ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھنے اور پڑھنے کے قریب بھی نہیں جاتی، اور طریقوں سے اپنا علاج کرنا چاہتی ہے، تو علاج ہو نہیں سکتا، انسان ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن و سنت کی طرف نہ لوٹ آئے۔ اچھا، اسی طرح نفس سے مراد شعر بھی لیا گیا، شعر و شاعری، ایسی شعر و شاعری، ایسے گانے بجانے کہ جو انسان کے اندر انسان کو ایک بس خیالی دنیا میں ہی لے جائیں، ایسی محبت کا خیال دلائیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح شعر و شاعری میں، اور خاص طور پہ عربوں کی شاعری میں حجو بھی ہوتی تھی، جس میں وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے، بعض اوقات گالی گلوچ بھی ہوتی تھی، بعض اوقات اپنے نسب پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اس نفس کو، نفس اصل میں رقیہ کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی جب رقیہ کر کے دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں نا، تھو 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 ایسے کر کے پھونکتے ہیں، یعنی صرف چھو نہیں کرتے بلکہ تھو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رقیہ میں دم جو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اصل طریقہ۔ تو یہ اصل میں توڑ ہوتا ہے شیطانی نفس کا، ٹھیک ہے۔ یعنی شیطان اپنی وہ تھوکیں پھینکتا ہے یا اپنے اس خیالات پھینکتا ہے، تو پھر اس کے جواب میں یہی چیز، علاج بھی وہی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں نفاسات کا لفظ استعمال ہوا ہے، نفاسہ، نفاس سا سے نفاسہ اور نفاسات، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف میل نہیں، شیطانیاں فیمیل بھی ہوتی ہیں۔ اور ویسے نفاسہ جو ہے وہ فعالہ، علامہ کے وزن پر، جیسے علامہ ہوتا ہے نا بہت جاننے والا، تو نفاسہ کہتے ہیں، یعنی صرف فیمیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے لیے، لیکن مبالغے کسی کے طور پر، ٹھیک، نفاسہ، علامہ، اور بھی اس وزن پر لفظ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نا علام، خوب جاننے والا، اور ایک ہے علامہ، اس سے مراد عورت نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، جیسے علامہ اقبال ہم کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ پھر نفاسات جو ہیں وہ خوب پھونکے مارتی ہیں گروہ میں جادو وغیرہ کرنے کے لیے، اور اسی لیے بعض اہل علم نے نفس کی تفسیر جادو سے بھی کی ہے، یعنی شیطان کے جادو کرنے سے، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی آپ نے جان لیا، پھونکے مارنا، اور جادو کیا جاتا ہے گروہ لگا کے اس میں پھونکے مار کے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ چیز، ٹھیک۔ تو اب اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، کس وقت پڑھیں، کیسے پڑھیں، اور کن کن موقعوں پہ پڑھیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا سکھایا ہے کہ جب نماز میں وسوسے آ رہے ہوں تو یہ دعا پڑھ کے اپنے
اپنے بائیں طرف یعنی دل کے مقام پر پھونکا جائے. لیکن اگر نماز میں اتنے نہیں بھی آتے مگر آپ عام طور پر ایسے خیالات کا شکار رہتے ہیں، منفی خیالات کا، یا آپ کو غمگین کرنے والے خیالات، یا خوف دلانے والے، یا پریشان کرنے والے، یا دوسروں کے بارے میں خواہ مخواہ کی بدگمانی. اب مثلاً کہنا اب مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں. بھائی کہاں سے آپ کو یہ خیال آ گیا؟ سر سے شیطانی خیال ہے، تاکہ اپنا بھی وقت ضائع کرے انسان یہ پریشان ہو کے کہ لگتا ہے یہ میری ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہے، یہ فرینڈ مجھ سے ناراض ہے. بھائی دوسروں کے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے اور پھر آپ سے ناراض بھی ہو جائیں بغیر کسی وجہ کے. ہاں؟ یعنی اس قسم کی بیکار باتیں دوسروں کے بارے میں سوچنا جن کا کچھ حقیقت سے تعلق ہی نہیں. مثلاً بچوں کے دل میں یہ خیال ڈال دینا ہمارے ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے، یہ انہوں نے مجھے کہیں کسی ہوم سے اٹھایا ہوا ہے، یہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں. بلیو می، مجھے کئی بچوں سے یہ بات سننے کو ملی. کچھ لوگوں نے بڑے ہو کر شیئر کی کہ ہمیں بچپن میں اس طرح کے خیالات بہت آتے تھے، کیونکہ امی جب ڈانٹتی تھی یا ڈسپلن کرتی تھی تو ہم کہتے تھے اگر ہم ان کے اصلی بچے ہوتے تو پھر یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتی. کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں تو بچوں کو پٹائی بھی کر دیتے ہیں نا، اور وہاں تو کسی نے کچھ کہنا نہیں ہوتا، پکڑنا نہیں ہوتا. ہاں آپ کی بھی کوئی جی میرے خیال ہمیں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مزہ چکھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک آدھ چانٹے کا تو چکھا ہوا ہی ہے. تو پھر جب بچوں کے اندر وہ منفی خیالات ڈالتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ان کو نفرت دلا دیتا ہے، یا پھر یہ زیادہ ہو جائے بیماری تو دنیا کے ہر بندے سے نفرت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں شیطان یہ کیوں کرتا ہے؟ دشمن ہے نا. شیطان چاہتا ہے کہ یہ جو میرا ٹارگٹ ہے نا، یہ جو میرا شکار ہے نا، اس کو تو میں ذبح ہی کر دوں، اس کو تو میں ختم ہی کر دوں، اور یہ کسی قابل نہ رہے، کچھ کرنے کے لائق نہ رہے. لہٰذا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کا ذاتی طور پر اس دعا کا میں نے بہت تجربہ کیا ہے کہ جب سے میں نے اس کو ایک معمول بنایا ہے، صبح فجر کی اذکار کے بعد جیسے پڑھتے ہیں اور عصر کے بعد جو شام کے اذکار ہیں ان کے ساتھ میں اس کو پڑھ کے اور پھر گریبان اٹھا کے یعنی ایسے گلا کھول کے اندر دل کے اوپر ڈائریکٹ سکن کے اوپر، کیونکہ جتنا رقیہ قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا فائدہ دے گا. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس سے میرے توکل میں بہت اضافہ ہوا، ایمان میں پختگی آئی، توکل میں اضافہ ہوا، خواہ مخواہ کی فضول سوچوں سے نجات ملی، اور ایک مثبت سوچ اور ہر بندے کے بارے میں پازیٹیولی سوچنا اور ایک خوشی کا احساس ہونا، یعنی یہ بہت بڑھ گیا الحمدللہ. ذاتی باتیں بتانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا یہ، لیکن صرف یقین دہانی کے لیے کہ ایک چیز جب انسان خود تجربہ کر لیتا ہے تو وہ تو پورے یقین کے ساتھ پھر دوسرے کو بتاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اذکار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دل کی بے چینی نہیں جا رہی ہوتی. کئی لوگوں نے اس طرح ذکر بھی کیا مجھ سے، تو ان میں سے ہر ایک کو میں یہی نسخہ بتاتی ہوں کہ یہ دعا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ہم تھوڑا سا یہ حمز نفخ کا معنی سمجھتے ہوں تو انشاءاللہ اس کو یعنی توجہ سے پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونکے. یعنی کب تک کوئی آپ پہ پھونک سکتا ہے، کب تک آپ کسی کے پاس جا کے رقیہ کرا سکتے ہیں؟ تو سیلف ہیلپ سے کام لیں اور اپنے آپ کو خود اللہ کی حفاظت میں دیں. اچھا، بعض لوگوں کو کس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں نیکی کرنے کا، وہ سارا ریاکاری ہو جاتی ہے، اور تمہارا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو تم اتنا کیوں تھکتی ہو. تو یعنی اس قسم کے اچھا نیکی کر کے پھر بعد میں خیال آنا پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میں نے ٹھیک بھی کیا کہ نہیں. اور پھر بعض اوقات اچھے خاصے قابل لوگوں کو وہ یہ خیال دلاتا ہے تمہارے اندر کوئی قابلیت نہیں. سیلف ڈاؤٹ کا شکل، بس ویسے ڈاؤٹس بھی ڈالتے ہیں نا، تو سیلف ڈاؤٹ کہ کچھ نہیں، تم نہیں کچھ کر سکتی، تم زندگی میں کسی کام کے قابل نہیں، تمہارے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے. بھی کیوں ہونے والا ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا ہر شر سے. آج تک اللہ نے پروٹیکٹ کیا تو آگے نہیں کرے گا. اللہ ہی میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے،
وہی سلامتی دینے والا ہے، وہی امن دینے والا ہے. تو یہ ساری مثبت سوچیں جو ہیں یہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت بھر دیتی، اس کا اصل پوٹینشیل باہر آنے لگتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی شخص نفسیاتی مریض ہو تو وہی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ، ہر بندے کے پیچھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قل اعوذ برب الناس جو ہے اس میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور پھر 3 دفعہ یہ پناہ طلب کر کے من شر الوسواس الخناس. اور قرآن کا اختتام اس پر ہو رہا ہے. سوچئے کوئی شر ہے نہ ایگزسٹ کرتا ہے نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ورنہ قرآن میں پوری ایک سورت اس ٹاپک پہ کیوں آتی؟ یعنی قرآن صرف کوئی خیالی وہمی باتوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، وہ تو کتاب ہے انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دی حقیقت کہ تمہارے آس پاس ہو کیا رہا ہے اور تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان، ہاں اب ایک تھوڑا سا پریکٹیکل ٹپ دوں گی کہ جب کوئی برا خیال آئیں گے وہ چھوڑ نہیں سکتے. متقی سے متقی انسان، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان، اعلیٰ درجے کا عبادت گزار انسان، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، برے خیالات سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. تو جب یہ آنے ہیں تو پھر اب علاج کیا کریں؟ دعائیں تو ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کیا کریں؟ اس میں ایک چیز یہ کہیں کہ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں نا یہ فیک ہیں، ریالٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ جو بات کر رہا نا شیطان، یہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ وہ بعض اوقات جھوٹی باتوں کو اس طرح ہمیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہم اس کو یقین کر لیں، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو بدگمانی کرتے، اس نے کیا یہ، فلاں نے مجھے نظر لگا دی ہے، فلاں نے یہ کر، حالانکہ اس بیچارے کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی. وہ تو آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو شیطان نے پکا کیا ہوتا ہے نہیں اسی نے کیا سب. اور اسی لیے کہا نا ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اس کے جو تھنکنگ ٹریپس ہیں اس سے نکلنا بہت ضروری ہے اور پھر ان کو انکاؤنٹر کرنا ضروری ہے. اور جب آپ تھوڑے مضبوط ہوں گے تو ہر منفی خیال، خوف، اندیشہ، غم، پریشانی، سستی، بے یقینی، ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور زندگی میں بہت کچھ کر جائیں گے. دیکھیں اپنے آپ سے محبت کریں اور سوچیں کہ ایک دفعہ بس مجھے یہ زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملنی کہ میں تجربے کر کے گزار دوں. مجھے اس میں کچھ کمانا ہے اپنی آخرت کے لیے. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. تو میں نے تو اپنے لیے کچھ جمع کرنا ہے نا. میں ان وسوسوں کا شکار ہو کے تو جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں تو اس کو استعمال ہی نہیں کر پائی. دیکھیے کسی کے پاس بہت بڑا بس $1 بلین بینک اکاؤنٹ ہو مثال کے طور پہ، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں اور وہ خود بھوکا مر رہا ہو، اس سے زیادہ قابل رحم بات ہوگی؟ اللہ نے ہمارے اندر خزانے بھر کے بھیج دیے ہیں بے شمار قابلیتوں کے، اور ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے. اور ہم ان وسوسوں کا اور جھوٹے خیالات کا شکار ہو کے، فیک خیالات کا شکار ہو کر ان خزانوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ ہم بہت کچھ کرنے کے قابل تھے اور ہم نے وہ کیا ہی نہیں. اب دیکھیں جس طرح اللہ نے زمین میں خزانے رکھے نا. اس دفعہ الحمدللہ اسکاٹ لینڈ کے وزٹ پر مجھے ایبرڈین جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں وہ ہمیں لے گئے اس میں ایک میوزیم میں جہاں آئل کیسے زمین سے نکلتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. وہ سارا کچھ ویڈیو جیسے آپ نے میوزیمز کے اندر ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اور ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اور وہ ویڈیوز دکھا کے کہ کس طرح نیچے اترتے ہیں اور کیسے کیسے ڈریس پہنتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں کہاں کہاں سمندر کے اندر جا کے کیسے کیسے پائپس بچھاتے ہیں. اور یعنی اللہ نے انسان کو بھی کیسی عقل دی ہے. میں کہتی ان کو میں دیکھ کے ان لوگوں کو جو ورکرز تھے میں سوچتی تھی یہ اتنے بہادر ہیں، یہ اتنی محنت کرتے ہیں،
یہ اتنے دن اتنی تنگی میں رہتے، ان کے جو وہ بیڈ تھے، اب وہ بالکل اتنے بیڈ تھے، اور 12 گھنٹے ایک بندہ کام کرتا ہے اور دوسرا 12 گھنٹے اس بیڈ پہ آرام کرتا ہے، اور پھر اگلے بار یعنی جتنا بھی اس نے آرام کرنا، اور پھر اگلے دن تو وہ شفٹس میں وہ بیڈز یوز ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں ان کو رہنا ہوتا ہے۔ تو میں سوچتی کہ کیسے پتہ چلا، میں نے کسی سے کویسچن وہاں کیا نا، میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں تیل ہے اور یہاں جا کے اتنا ڈگ کرو اس زمین کے اندر اور وہاں سے تیل نکال کے اور پھر پوری دنیا کی گاڑیاں چلیں۔ اور تو اس وقت میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم کتنی بے دردی سے گیس کو یوز کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، اور نکالنے والوں کی زندگیاں اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور انہوں نے کس قدر قربانیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے اتنا رش کر رہی تھی کہ یہ اس اعتبار سے کہ ان لوگوں نے زندگی کا ایک مقصد بنایا، اس کے لیے تعلیم حاصل کی، کیونکہ بغیر علم کے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا، اور پھر زمین کے اندر پانی کے اندر اترے اس سب مرین کے ساتھ نیچے اتر کے، اور پھر جا کے اتنی بڑی بڑی مشینوں کو ٹیکل کیا اور اللہ کے خزانے نکالے۔ اسی طرح جو سونے کی کانوں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح محنت ہوتی ہے، مٹی کے ساتھ سونا ملا ہوتا ہے اور اس کو کیسے الگ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو نمک کی کان، مجھے پاکستان میں بہت بڑی کان ہے کھیوڑا میں، وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اتنا ڈیپ ڈاؤن اندر تک جاتے ہیں، وہ اندر ٹرین چلتی ہے کان کے اندر، یعنی مائن کے اندر، اور بعض اوقات اچانک پتھر اوپر سے آ گرتے ہیں اور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے ایسے حادثات پڑے ہوں گے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ اگر دنیا کے چند فائدوں کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں تو ہم جنت بغیر محنت کے مل جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کوشش نہیں کرنا۔ یقین مانے ان سب کی کوششوں کے سامنے اپنی کوشش انتہائی حقیر لگی کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ ہمارے اندر خزانے رکھ کے ہمیں دنیا میں اتارا ہے، اور ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی پتہ ہی نہیں کیا کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے، اور یہ کیوں رکھا اللہ نے ہمارے اندر، تاکہ ہم اسے استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ درجے حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے اس میں سے کچھ بس دنیا کمانے کے لیے تھوڑا سا وقت زندگی لگائی، اور باقی آگے کو تو بھول گئے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تو بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شر ہے شیطان کا، وسوسوں کی شکل میں، نیگیٹو تھنکنگ کی شکل میں، برے خیالات کی شکل میں، کہ جو انسان کو خود اپنا ہی دشمن بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے، اور وہ نہیں کرتا جس کے لیے اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا تھا۔ وہ $1 بلین اس کے اکاؤنٹ میں ہی رہ جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، وہ سب کو ساتھ ہی لے کے زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ان سے چھٹکارا آپ پائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کیا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو منفی سوچ آئے تو آپ نے اس کا اپوزٹ ڈھونڈنا ہے، یعنی بالکل اس کا اپوزٹ کرنا ہے۔ یہ چیز یعنی بغیر تجربے کے خواہ خیال ہی آ رہا ہے یہ بہت برا ہے، نہیں یہ بہت اچھا ہے۔ خوف کی سوچ آئے تو آپ کہیں نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پریشان کن سوچ آئے تو آپ کہیں اصل میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ خواہ ایک خیال ہی آ رہا ہے مجھے، اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں۔ اگر سستی آنے لگے تو کہیں میں اتنا کمزور نہیں ہوں، میں ایکٹیو انسان ہوں اور میں یہ کر لوں گا۔ اسی طرح کبھی خیال آئے کہ تم یہ نہیں کر سکتی، کوئی کہے بھی تو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے بہت پہلے سجھا دی تھی کہ اکثر لوگ آپ کا حوصلہ توڑتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ آپ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے دل میں یہ خیال ڈالا، نہیں یہ ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ ہو سکتا ہے، پورے ڈٹرمینیشن کے ساتھ۔ اللہ ہے نا، اللہ کروانے والا ہے، میں تھوڑا کرتی ہوں۔ اگر مجھ پہ ہوتا تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، میرے میں کیا طاقت ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، اس کو اگر کوئی طاقت ملتی ہے کچھ کرنے کی تو وہ تو اللہ دیتا ہے نا۔ تو کوئی انسان کہے یا دل میں خیال ہے تم نہیں کر سکتے، نہیں میں کر سکتی ہوں، میں کر لوں گی، کروں گی، ہوگا۔ اسی طرح غم کی سوچ آئے تو سوچیں اللہ نے زندگی میں خوشیاں بھی کتنی دی ہیں، تو خوشیوں کے موقع یاد کرنے شروع کر دیں۔
اگر کوئی اندیشہ آئے، انزائٹی ہونے لگے، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ بچہ باہر گیا ہوا ہے اور اب وہ واپس نہیں آیا تو اب اس کو کوئی پکڑ لے گا یا کچھ، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آپ کے جسم میں سنسناہٹ شروع ہو جائے گی. تو آپ کہیں نہیں، اللہ اس کی، میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت سے واپس پہنچائے گا. یہ تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، نہیں اچھا ہونے والا ہے، بہت ہی اچھا ہونے والا ہے. نا امیدی کی سوچ آئے تو آپ کہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، میں اللہ سے اچھی امید رکھوں گی. اسی طرح یہ کہ اگر کسی کا ناروا رویہ یاد آئے، کسی نے آپ کو دکھ دیا، تنگ کیا، تو اسی بندے کی کوئی خوبی یاد کریں کہ اس بندے سے مجھے یہ فیض بھی تو پہنچا تھا. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا کہ وہ اس طرح کے مسائل لے کر آتی ہیں، کسی ایک بندے سے شکایت ہوتی ہے، کبھی ماں باپ سے یا کبھی شوہر سے یا کبھی بچوں سے، اتنی لمبی کہانی ہوتی ہے ان کے پاس، اتنی لمبی کہ آپ کئی گھنٹے پہ بیٹھے رہیں تو ان کی دکھ کی داستان ختم نہیں ہوگی. اس میں یقین مانے بعض اوقات ایک بھی اچھی بات وہ نہیں کرتے دوسرے کے بارے میں. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک انسان پیور ایول کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صرف برائیاں ہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برائیاں زیادہ ہوں، اچھائیاں کم ہوں، اور اس کی ذاتیاں زیادہ ہی ذاتیاں ہوں، لیکن یہ بھی تو نہیں نا کہ کسی کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھی خیر نہیں. تو اب ایک چیز ہو چکی زندگی میں، کچھ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، برا ہوا، چلو ہو گیا. اب وہ حادثہ آپ کو بار بار ہانٹ کرتا ہے، وہ آپ کو یاد آتا ہے، پھر آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. نہیں، اس کو جھٹکیں، باہر نکالیں. انہوں نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں واپس جا کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اب مجھے آگے کا سوچنا ہے، اللہ کی مدد سے اس مشکل پہ قابو پا لینا ہے. اگر بے یقینی کی سوچ آئے تو پکا یقین کریں کہ یہ کام کرنا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں نا، ان سے مدد لینی ہے آپ نے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا عزیز، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رب، یا ارحم الراحمین، یا فرد، یا بتر، یا سمد. یعنی جو بھی اللہ کے نام آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو ساتھ پکارے. کوئی ترتیب کی بھی ضرورت نہیں اور کوئی وہ نہیں کہ یہ خاص 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھیں. جو آپ کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنے بچے پہ پیار آتا ہے تو آپ کتنے نام رکھ لیتے ہیں اس کے نا، اور آپ اس کا اصلی نام تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور ناموں سے آپ پکارتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ کہہ کے بھی پکاریں، لیکن اچھے اچھے ناموں کے ساتھ بھی پکاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے. اور اپنے آپ کو، اپنے شعور کو حقیقت کی طرف لے کر جائیں اور اور وسوسوں کو ریجیکٹ کریں، ان کو تھرو کریں، ان کو اپنے سے ڈس اون کریں کہ نہیں، یہ اس کے بالکل الٹ سوچیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی مائک دیجیے ان کو، بیٹے ان کو. حسنہ تم سب کو دیتی جو اٹھ کے نا گھما کے. السلام علیکم. آپ کہہ رہی تھی نا کہ ٹو ٹیک پروٹیکشن فرام شیطان بیکاز از یور انیمی. کوئی اپنے دشمن کی ایڈوائس نہیں لیتا. بالکل. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو کہے کہ بزنس کرے، آپ نہیں کریں گے، وہ کہ آپ رائٹ جائیں، آپ لیفٹ چلے جائیں گے. تو اس طرح جو بھی وسوسات آتے ہیں، اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ شیطان کے، تو پھر ہم نہیں سنیں گے. whether it's a negative thought or in your salah or in your wudu, he's not there to help you, so don't listen to him. بالکل. استاذہ آئی جسٹ ہیو اے کویسچن کہ آپ نے جو دعا سکھائی اعوذ باللہ السمیع العلیم، اگر یہ تینوں چیزیں اس دعا میں مینشن ہوتی ہے، کسی اور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہاؤ کین وی ہیلپ دیم؟ لائک ہم اپنے پر تو بلوک کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم کیا کریں پھر؟ ان کو سکھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو کہیں یاد کرو اس کو. وی کین ڈو دیٹ فار دیم؟ نہیں، وی کین ناٹ ڈو فار دیم. یہ ان کو خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ان کو ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ 1 دفعہ کریں گی، 2 دفعہ کریں گی، یہ تو روز کا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے. اس نے نہ نیند میں چھوڑنا ہے آپ کو، نہ جاگتے میں چھوڑنا ہے. تو حل یہی ہے کہ اس کو سکھا دیں، بچے کو سکھا دیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کئی دفعہ پڑھیں، کہیں میرے ساتھ پڑھو، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، حتیٰ کہ اس کو یاد ہو جائے. اور آپ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، تو اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھوا دیں، اس کو ایک حصہ یاد کرا دیں. پھر دوسرا من الشیطان الرجیم،
اور تیسرا من ہمزی، انگلیوں پہ گنوا دیں، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک، بھی کروا دیں تو would be okay. صرف ٹرانسلیشن نہیں کرائیں، یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا، اس کے بھی موٹے موٹے پوائنٹس ان کو بتائیں تاکہ وہ پورے یقین سے پڑھیں. دیکھیے دعائیں ہم سب کو پتہ ہے، ہمارا یقین کوئی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا، آپ سوچتے کہ یہ نہیں، اس سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، دعا سے بھلا کیا ہوگا، یہ تو چند الفاظ ہی ہیں، اس کے شیطان کی پھونکوں سے ہو جاتا ہے، اور ہماری دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ کیسے ہو گیا؟ مائک لیجیے. جی بولیے، آگے دیجیے مائک. جی جی مجھے بھی پوچھنا تھا، جیسے بچے بات نہیں سنتے ہیں عموماً، تو کیا ان کے لیے ان پر نہیں یہ پھونک سکتے یہ دعا، یا یہ تو اپنے لیے پڑھنی ہے، بچوں کو سکھائیں، سکھائیں؟ بچوں کو سکھائیں. اور بچے مانتے نہیں ہیں نا، اس میں وہ پھر وہ آپ کے بچے کیسے ہیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیے، ہم ماں باپ ہیں، ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے. ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ہم دیکھیں نا بچوں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. ہمیں بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. وہ نہیں مانتے نا، یہ سوچے کیوں نہیں مان رہے. ہمیں جب کسی سے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے سوچیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کس وقت بات کر رہے ہیں، ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں. جب آپ کو ان سوالوں کے جواب آ جائے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح وقت پر صحیح بات صحیح وجہ سے کریں گے تو اگلا سن لے گا. ہم غلط وقت پر بات کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کس سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ بڑے سے بڑے بچے سے بات کریں گے تو اور طرح کریں گے. ہم مائیں سمجھتی ہیں کہ چونکہ ہمارے بچے ہیں، جب جیسے چاہیں ہم بات کریں، وہ سنیں گے نا. یہ غلط طریقہ ہے. مجھے یاد ہے میں 14 ایئرز اولڈ تھی، امی نے کسی بات پہ تھوڑے سخت لہجے میں بات کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں وہاں سے ہٹ گئی، تھوڑا پرے چلی گئی. تو والد میرے کچن میں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ امی نے کچھ کہا ہے اور وہ سارا سین دیکھ رہے تھے. تو وہ امی کو سمجھانے لگے کہ جب بچے اس ایج کو پہنچتے ہیں نا تو ان سے ایسے بات نہیں کرتے. وہ میرے کان میں پڑ گئی. لیکن اس سے میں نے زندگی میں ایک جملہ تھا ان کا کہ جب بچے اس ایج میں پہنچتے ہیں تو ان سے اس طرح بات نہیں کرتے. تو وہ مجھے سکھا گیا وہ. تو ہم جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہمیں ٹین ایجرز ہیں، بڑے ہیں، ان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، ہم ان سے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ سنیں، اور ہر وقت یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہماری ہر بات مانے. بھائی وہ انسان ہے، انہیں سانس لینے دیں. ہم کیوں ہر چیز ان پہ مسلط کیے چلے جا رہے ہیں؟ ان کی بھی تو کوئی زندگی ہے نا. ہم نے ان کو کیوں کنٹرول کیا ہوا ہے، ہر وقت کیوں پوزیس کیا ہوا ہے؟ ہمیں ان کو یعنی اپنے جیسا انسان سمجھ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، محبت دینی ہے، ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا، اور ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کو گرو کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک دن نہیں انہوں نے بات سنی تو مایوس نہ ہو، اگلے دن پھر کر لیں بات، کسی اور طریقے سے کر لیں. کیونکہ اگر آپ کے دل میں خیرخواہی ہے نا کہ میں اس بچے کا فائدہ چاہتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیے بچپن سے جب ہماری ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا، محبت کی، پیار کی ساتھ، تو وہ بڑے ہو کے بھی وہ جاتی نہیں ہے. پھر تو وہ بچوں سے نا ایک بانڈنگ آپ کی ہونی چاہیے. وہ کس طرح چلو اب وقت نکل گیا، اب کس طرح ہو سکتی ہے، یہ طریقے آپ سوچیں. جی پازیٹیو تھنکنگ. اور اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کسی بندے کا واقعہ تھا کہ اس نے بچہ 20 سال کوئی نماز نہیں اس کی چھوٹی، اور سب ریگولر تھا اس کے روزے اور سب کچھ عبادات. تو اس کو خواب میں یہ وسوسے کے طور پہ آیا کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. تو اس کو خیال آیا، اس نے کسی سے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تو تم یہ سوچو نا، مطلب جو کہ تمہارے پر ہی تھی، مطلب کہ آپ تو شیطان کی طرف سے تھی، اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی. لیکن بات یہ پازیٹیو تھنکنگ کہ انسان پازیٹیو. بالکل. اگر ہر وسوسے کو حقیقت کے ساتھ الائن کرے نا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فضول سی چیز ہے، اور تو پھر وہ اللہ کی شان اس کو نظر آنے لگتی ہے.
جی یہاں کسی نے ہاتھ کھڑا کر کو، ہاں ارم استاد پیچھے جی، لے جائیے. جی ہاں یہ آپ کر تین، لیں، ان کو دے دیں پہلے آپ دے دیں. جی جی ارم. میں کہہ رہی تھی کہ علاج جو ہے بیماری میں ہی ہے. 3 طرح کے ایکشنز ہیں، اور حمز اور نفس، چوکا ہے اور وہ تھوک ہے، اسی میں علاج ہے. کیونکہ پھونکنا ہے نا، تھوک واپس بھی ایسے ہی کرنا ہے. اپوزٹ ریئیکشن سیم اینڈ ایکول. بالکل اور دوسری بات مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ وی آلویز ایکسپلور آؤٹ سائڈ ورلڈ، ہمیں ان سائڈ اپنا ایکسپلور نہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. بالکل. استاذہ یہ دعا کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام پڑھ لیں، اور باقاعدہ نفس کریں، یعنی تھوکنے کے ساتھ، صرف چھو نہیں بلکہ تھو. جی استاذہ جی، آپ کا یہ جو جملہ آپ نے اپنے والد صاحب سے سنا، میں چاہوں گی کہ ہر ماں اس جملے کو اپنے دل پہ لکھ لے. جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو اس طرح سے بات نہیں کرنی. اور یہاں پہ تو استاذہ جی بچوں کی کالج یونیورسٹیز بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں، ان کے سبجیکٹس بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں، ان کے وہ بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں. تو ظلم ہے ظلم. پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ بچے تو ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں کرتے نہیں. پھر جب ان کو موقع ملتا ہے پھر وہ وہ نکل پھر جاتے بھاگ ہیں. جاتے ہیں. بالکل. یعنی اللہ نے ان کو الگ انڈیویجول بنایا ہے، وہ ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے، وہ امانت ہے ہمارے پاس، ہماری ملکیت نہیں ہے. جی آپ ان کو دیجیے مائک. میں نے تو دیکھے ان کلاسز کے آنے کے بعد سب سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. گھر جانے کے بعد بچے سمجھ میں آتا ہے کہ مائیں بدل گئی ہیں، اور آپ کو اپنی سیلف موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. الحمد للہ. الحمد للہ. نجم سہار کو دے. جزاک اللہ خیرن کثیر استاذہ فار ٹچنگ اے ویری امپورٹنٹ سبحان اللہ ٹاپک، جو میرا خیال ہے کہ سم آف اس اسٹرگل ود اٹ تھرلی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بعض دفعہ خیالات واقعی ڈرین کر دیتے ہیں ہم کو، اور اذکار بھی کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ بٹ دیر سم تھنگ جو مسنگ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از واٹ اٹ از. سبحان اللہ، ابھی آپ نے جو الفاظ کو بالکل کھول کے کیا تو ایک کی ورڈ اٹیچ ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل حمد کے ساتھ غصے کی جو ہے، اور پھر دوسرے کے ساتھ تکبر ہے، اور پھر لاسٹ کے ساتھ ایک وہ جو جادو ہے، وہ جو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھیں کہ آپ ہمیں اسی طرح پڑھاتی ہیں اور ہم اسی طرح آتے رہیں اور اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں. کچھ بہنوں ابھی آپ بھی مینشن کرے تھے استاذہ جی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور کیا یوزفل ریسورسز ہو سکتی ہیں. تو استاذہ کی اپنی سیریز ہے جو استاذہ نے آئی تھنک آلموسٹ 10 years ago یا اس سے بھی پہلے پڑھائی تھی، ہم اور ہمارے بچے. دیٹس اے ویری گڈ سیریز. 2009 میں آئی تھنک. جی آئی ہیو بینیفٹڈ ٹریمینڈسلی. انگلش میں اگر آپ سن سکتے ہیں تو چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ بائی ڈاکٹر ہشام الاودی، ان کا بہت اچھا ہے. اسی طرح استاذہ کی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر کنول قیصر، ان کا اپنا چینل ہے ہمارے بچے. سو دیر از امینس الحمد للہ ریسورسز اویلیبل. آئی ہوپ کہ میں بھی اور باقی سب انشاءاللہ اس سے فائدہ. ہر ماں کو سیکھنا چاہیے ماں بننے سے پہلے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ بڑا ہی رحم آتا ہے مجھے ان بچوں پر جن کی مائیں جاہل ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے بچے ہینڈل نہیں کرنے آتے. جی استاذہ، جیسے آپ نے کہا یہ ان سین دشمن ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اسے نظر آ رہے ہیں. سو میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، ہم سب نے بھی دیکھی ہوگی، جیسے جنگل کے اندر شیر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے دور سے، ہرڈ آف کیٹل یا ریوڑ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے. اس کو یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے مجھے اتنا زیادہ اس کا کانسیپٹ ہوا تھا کہ ہاؤ شیطان از واچنگ اس ایوری سیکنڈ. وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے. جو اسٹرانگ اینیملز ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے اف وی اسٹے اسٹرانگ ود دا دین، ود دا قرآن، ود اذکار پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ہی ول اگنور یا ٹرائی کرے گا اگنور، بٹ ایک ویک لنک اس کو مل جاتا ہے. تو اف وی آر ناٹ کنیکٹنگ لائک آور سیلف ود دا دین، ود دا اذکار، ود دا دعاز، ود آل آف دس، دین ہی سیز اس، ہی نوز کہ وی آر دا ویک لنک. وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ اس کو گردن سے نہیں پکڑ لیتا. تو دیٹس ہاؤ شیطان از واچنگ اس ایوری سیکنڈ. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹ رہیں ایوری سیکنڈ. بالکل. اوکے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل نیکسٹ دعا پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ہم نے سنا پڑھا کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن سے تعلق ضروری ہے، قرآن کریم سے ملنے والی ہدایت سے تعلق ضروری ہے. تو الحمدللہ آج کل سمر چل رہا ہے، بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے ایسے پروگرامز منعقد کیے گئے ہیں جس میں وہ آئیں اور قرآن سے روشنی حاصل کریں. انٹریکٹیو سیشنز ہو رہے ہیں الحمدللہ. سیٹرڈیز کو اونلی فار 4 Saturdays آف اگست ورڈز آف وزڈم فرام سورہ لقمان. یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے فار ینگ گرلز اینڈ بوائز 14+. مسجد میں الحمدللہ اٹ واز اے ویل ریسیو پروگرام لاسٹ سیٹرڈے، لیکن ابھی 3 Saturdays باقی ہیں. آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں بالکل فری پروگرام ہے، اس میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی بک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دے جسٹ کین کم اینڈ انٹریکٹ ود دا ٹیچرز اینڈ لرن سم تھنگ فرام سورہ لقمان. پھر اس کے علاوہ الحمدللہ استاذ ہشام الہادی کے ساتھ August 11 سے ایوننگ کا 3 weeks intense کورس شروع ہو رہا ہے، A Journey Through Surah Luqman, and his special focus will be unlocking Quranic Arabic. So inshallah this is evenings 6:30 to 8:30, 3 evenings a week. اس کی ساری ڈیٹیلز رجسٹریشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ ویری 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 امپورٹنٹ دیٹ یو آلریڈی نو، تعلیم القرآن انگلش کا نیا بیچ شروع ہونے والا ہے. کمنگ منڈے August 11 از ڈے آف اورینٹیشن. اگر آپ اپنے سرکل میں ینگ لڑکیوں کو یا گرون اپ ویمن ہو ہیونٹ نیسسرلی اسٹڈیڈ قرآن ان کو جانتے ہیں تو ان کو انوائٹ کریں. دے کین کم ان اینڈ سٹ فار فری ٹو بگن ود. فرسٹ منتھ بالکل فری ہے اور اس کے بعد دے کین ڈیسائڈ کچھ لیسنز یاد کرنے کے بعد کہ کیا اس کورس سے انشاءاللہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لانگ ٹرم. دین دے ول رجسٹر اینڈ بیکم فارمل اسٹوڈنٹس. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیے. اور استاذہ جی کی کلاس شفا کی دعاؤں کے علاوہ فرائیڈے کو انشاءاللہ فقہ القلوب آن لائن ہوگا اور سیٹرڈے اور سنڈے تدبر القرآن الحمدللہ ہم ریزیوم کر رہے ہیں سورۃ الشعراء. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے تاکہ ہم سب شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی اور بھی طریقے سیکھیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. پوچھنا کو کر دیں گے.